بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم ترین خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں کیونکہ صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے اور معاملات جا رہے ہیں عام انتخابات کی طرف، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف نے مل کر جو کھیل کھیلا ہے اس کے بعد کوئی راستہ اور باقی بچا نہیں ہے. اب بہت سارے اصلاح مشورے کیے گئے، بہت سارے اصلاح مشورے ہو رہے ہیں. آئینی ماہرین نے بھی مشورے دے دیے، قانونی ماہرین نے بھی مشورے دے دیے، بڑے بڑے قانون دان آ گئے، لیکن سب نے ایک ہی بات کی. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی واضح طور پہ آف دا ریکارڈ انہوں نے بھی کہا کہ جناب اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ عام انتخابات کروائے جائیں، اور خاص طور پہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ گورنر پنجاب کو مختلف مشکلات کا سامنا ہے. ایک طرف شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کا قانونی اور آئینی ماہرین ہیں، دوسری طرف نواز شریف صاحب کا پریشر ہے، تیسری طرف ہماری ریاست ہے، اور خود گورنر پنجاب کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ آخر کس طریقے سے ان انتخابات کو روکیں. پھر ایک آخری بہانہ کیا گیا کہ جی اپریل میں تو رمضان المبارک ہے، تو 90 دن رمضان المبارک میں پورے ہو رہے ہیں، تو پھر وہ کیسے الیکشن ہو سکتے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ یہ تو میکسیمم 90 دن کا ٹائم ہے کہ 90 دن سے پہلے الیکشن کروانے ہیں. یہ آخری آپشن نہیں ہے 90 دن کا. اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے، پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، کل اگر اس پہ دستخط ہوتے ہیں اور کل آخری دن ہے، ہونے ہی ہونے ہیں، اور 14 تاریخ سے اگر آپ 2 مہینے آگے چلے جائیں تو یعنی کہ 60 دن اور ایون 62 دن بعد بھی چلے جائیں تو بھی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے 23 مارچ کو پہلا روزہ ہے. تو آپ 20 کو بھی کروا سکتے ہیں، 21 مارچ کو بھی کروا سکتے ہیں، 22 کو بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ 22 تک محفوظ دن ہے. 22 کو بھی روزہ نہیں ہے، 22 مارچ کو بھی. اس لیے یہ جو ہے بہانہ یہ بھی چلنے والا نہیں. اور پھر آئینی اور قانونی ماہرین نے یہ بھی بتایا کہ جناب رمضان المبارک کی وجہ سے تو آپ کو عدالت جو ہے وہ نہیں مانے گی. اس سے کوئی بڑا مسئلہ پیدا کرنا پڑے گا اگر آپ نے الیکشن ملتوی کروانے ہیں، ڈیلے کروانے ہیں یا آگے لے کے جانے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ پیچھے بچا نہیں ہے. اس لیے جی پھر بالآخر جب یہ سارے قانونی آئینی راستے بند ہو گئے تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی واپس آ گئے اور انہوں نے بھی پارٹی کا اجلاس بلایا اہم ترین رہنماؤں کو، اور وہ لاہور ان کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن میں یہ اجلاس ہوا. نامور لوگ موجود تھے، خواجہ صاحب بھی موجود تھے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی. جو اجلاس کی اندرونی کہانی ہے اس میں عمران خان صاحب کو بڑا غصہ گیا، اور خاص طور پہ چودھری پرویز الہی صاحب کی بے وفائیوں کا بڑا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے ہمیں بہت دھوکہ دیا ہے. اور وہ جو کہانی چل رہی ہے آپ کو میں بتا دوں، جو ایک کہانی چل رہی ہے جی کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے پیغام بھیجا کہ آپ تحریک عدم اعتماد سبمٹ کروا دیں تو پھر ہم جو بچ سکتا ہے، ورنہ صبح 9:30 بجے صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کا ایڈوائس چلی جائے گی. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ پھر اپنے 9 آدمیوں کے ساتھ سیدھے آئیں اور پریس کانفرنس کریں اور اوپنلی اناؤنس کریں. تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نواز اس رانا ثناء اللہ صاحب کی بات صحیح تھی کہ بھئی اوپنلی آ جائیں، کیونکہ یہ ایک اور ٹریپ تھا، ایک اور ہنی ٹریپ تھا. اور وہ میں بتا دیتا ہوں کیوں تھا. کیونکہ یہ تو اسمبلی تو تحلیل ہونی تھی. یہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف نے بھی سوچا تھا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اگر آج ہم اسمبلی تحلیل کرنے کے ایڈوائس بھیجتے ہیں تو پھر رمضان المبارک آ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا. تو یہ انہوں نے بھی سوچا تھا، لیکن انہوں نے پھر ایک راستہ نکالا تھا کہ ذرا یہ چودھری پرویز الہی صاحب اور انہوں نے مل کے کیا تھا کہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں. تو عدم اعتماد کی جو تحریک آنی تھی اس پہ 2 ہفتے گزر جانے تھے، 2 ویکس گزر جانے تھے. اور 2 ویکس جب گزر جاتے تو تحریک عدم اعتماد کا نتیجہ بھی یہی نکلتا جو اعتماد کے ووٹ کا ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر نکلنا تھا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں. اور جو لوگ مفرور تھے یا لوگ آگے پیچھے ہوئے تھے ان کا بھی پتہ چل جاتا، اور پھر نمبرز پورے کرنے تھے مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور وہ نمبر پورے ہونے نہیں تھے. تو 2 ہفتے مزید گزر جاتے اور یہی کام جو ہے 15 جنوری کے بجائے یہ ہو جاتا 30 جنوری کو، 30 جنوری تک چلا جاتا، اور 30 جنوری کو پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جاتی، اور اس طریقے سے ٹائم بھی مل جاتا اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزر جاتا. تو لہٰذا اس ٹریپ میں نہیں آئے. پاکستان مسلم لیگ نواز رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر اس طرح ہے تو پھر یہ تو دھوکے بازی ہے، کیونکہ یہ دانہ ان کو پھینکا گیا تھا.
یہ جال ہنی ٹریپ ان کو دیا گیا تھا کہ کریں، چودھری پرویز الہی صاحب اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے، بڑی مجبوری ہے، تو اس لیے آپ بچا سکتے ہیں۔ تو بہرحال وہ نہیں ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملات خراب ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب اب قابل اعتبار نہیں رہے، لہٰذا یہ کام ہو گیا۔ اب ہو گیا جی، اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ نواز شریف صاحب سے بھی رابطے کیے گئے، ان سے بھی مشورہ کیا گیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ انتخابات کی طرف جائیں اور انتخابات سے راہ فرار اختیار کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، بہت ہو گیا، کیونکہ جتنا بھی ٹائم گزرے گا یہ اگر آپ عمران خان صاحب کی نااہلیت کا انتظار کریں گے کہ وہ نااہل ہو جائیں، یا ان کی مقبولیت کم ہو جائے، یا پھر کہیں سے غیبی امداد آ جائے، اور اس طریقے سے چیزوں سے اگر آپ ان کو لے کے آگے بڑھتے رہیں گے تو یہ معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے اور ہم کمزور سے کمزور ہوتے جائیں گے، لہٰذا ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ اسی لیے یہ فیصلہ ہوا کہ اب اسمبلی تحلیل کرنے میں ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، جو کہ نہیں ڈالی جا سکتی تھی، اور گورنر پنجاب نے بھی کہہ دیا تھا کہ جی مجھے پہلے کی طرح رسوا نہ کروانا، اب ہمارے پاس آپشنز محدود ہیں، کہ انہوں نے اپنے جو پرائیویٹ لیگل ایڈوائزر ہیں، اپنے پرسنل لوگ جاننے والے ہیں، ان سے بھی صلاح مشورہ کر لیا تھا، اس لیے صبح آ کے انہوں نے خود میڈیا کے سامنے آ کے بتا دیا تھا کہ اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی، اور صرف نگراں سیٹ اپ اور اس طرح کے سارے معاملات کو ہم سیٹ کر رہے ہیں، طے کر رہے ہیں کہ کیا ہونا ہے۔ لہٰذا اب اگلا جو بات ہوئی ہے وہ ہے کہ نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحب اور حمزہ شہباز، ان کا بھی واپس آنے کا پروگرام ہے، کیونکہ پارٹی نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جب تک مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے، انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحب سے صرف اکیلی مریم نواز ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نواز شریف صاحب کا آنا ضروری ہے، اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہماری پارٹی مزید تتر بتر ہو جائے گی اور پارٹی پہ کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ یہ جو گروپ ہے خاص طور پہ مریم بی بی کا اور نواز شریف صاحب کا جو گروپ ہے، اس گروپ نے یہ بات کی، اور انہوں نے ادروائز بھی الگ سے بھی ان کو کنوے کیا کہ پارٹی حالات یہاں پہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں اور آپس میں گروپنگ بہت زیادہ ہے، اس لیے نواز شریف صاحب کا آنا ضروری ہے، اور پھر کچھ اور الیکٹیبلز کو اگر آپ نے لانا ہے تو آپ کی زبان پہ زیادہ اعتبار کیا جائے گا لوگوں کا، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے نواز شریف صاحب تو خود آئیں، وہ آئیں گے تو ہی ہمیں کوئی کلیئرٹی ہوگی کہ آپ بھی لڑنا چاہتے ہیں الیکشن ہی، اور یہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز، رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ آصف صاحب، ان کے ہوتے ہوئے تو پارٹی کی کوئی سے نہیں ہے پبلک میں، اگر پبلک میں ووٹ بینک ہے بھی تو وہ نواز شریف صاحب کا ہے، وہ آئیں اور آ کے آئیں۔ تو اس لیے جی یہ بھی فیصلہ ہوا ہے، نمبر 1 پنجاب اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے، اور 10-12 اپریل کو آخری دن تک انہوں نے کہا ہے جی کہ آخری دن تک یہ اویل کیا جائے اور اس سے پہلے الیکشن نہ کروایا جائے، کیونکہ رمضان سے پہلے بھی الیکشن ہو سکتا ہے، آرام سے ہو سکتا ہے، 20 مارچ 21 مارچ تک آرام سے الیکشن ہو سکتا ہے، اور چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی پبلک میں آ کے کہہ دیا، اسٹیٹمنٹس دے دیے کہ ہم عام انتخابات کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہم عام انتخابات کے لیے بھی تیار ہیں، ہم پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے لیے پنجاب کے لیے بھی تیار ہیں، ہم خیبر پختونخوا کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر قومی اسمبلی کا ہوتا ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو یہ ایک اہم ترین فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا اب فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا اور مسلم لیگ نواز آگے بڑھنے والی ہے الیکشن کی طرف۔ اور دوسری جانب اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور حمزہ شہباز کب واپس آتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مریم صاحبہ کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے، حمزہ شہباز کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، نواز شریف صاحب کو پہلے کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا اور ان کو ضمانت کروانی پڑے گی، پھر ان کی سزائیں سسپینڈ ہوں گی، اور اس کے بعد ہی ان کی الیکشن کمپین تو چلا سکتے ہیں، اس وقت کا سٹیٹس ہے وہ الیکشن کمپین چلا سکتے ہیں لیکن الیکشن لڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ لائف ٹائم کے لیے ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں۔ اب ان کا وہ انہوں نے آ کے پھر الگ سے سزا یافتہ بھی ہیں، ان کی سزائیں بھی ابھی ختم نہیں ہوئیں، ان کی اپیلیں پینڈنگ پڑی ہیں، تو یہ جو ان کی نااہلی ہے وہ تو سپریم کورٹ سے ہی ختم کرے گی، اور ان کی نااہلی سپریم کورٹ ختم کر سکتی ہے۔ نظر ثانی کی اپیل مجھے یاد نہیں ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے تو نظر ثانی کی اپیل دائر کی تھی، وہ تو اویل ہو چکی ہے، وہ تو ان کے پاس تو اب نظر ثانی کا بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب کے پاس ایک نظر ثانی کی گنجائش شاید ہو، تو دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال الیکشن کا طبل جو ہے وہ بچ چکا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان تیار ہے عام انتخابات کے لیے۔ دوسری جانب ایک اور خبر بھی لیتے جائیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے
بھی اعلان کر دیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سندھ حکومت کا آرڈر اڑا کے رکھ دیا ہے۔ ردی کی ٹوکری میں انہوں نے کہا جی الیکشن تو ہوں گے، بلدیاتی الیکشن ہوں گے 15 جنوری کو ہی ہوں گے، کراچی، حیدرآباد، دادو سمیت باقی اضلاع میں بھی، اس لیے یہ پوسٹ پون نہیں کیے جا سکتے۔ ایم کیو ایم نے بھی سر جوڑ لیا ہے اور ایم کیو ایم نے آج ہی اپنے وفاقی وزراء سے استعفے طلب کر لیے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ اگر متحد ہوئی ہے، دوبارہ سے 3 دھڑے ملے ہیں، تو صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا تو ان کو بلدیاتی الیکشن مل جائیں، کراچی، حیدرآباد واپس مل جائے، یا پھر وہ تھرل پیدا کریں اور حکومت سے الگ ہو جائیں۔ تو لہٰذا اب عام انتخابات کی طرف ہی بڑھا جا رہا ہے، اور ایم کیو ایم اگر الگ ہو جاتی ہے تو میسج بڑا کلیئر ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر، کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اور حکومت اپنی جو ہے اہمیت، اکثریت جو ہے وہ کھو چکی ہوگی، شہباز شریف صاحب کی بھی چھٹی ہو جائے گی، اور پھر عام الیکشن کی طرف ہی بڑھا جائے گا۔ زرداری صاحب پیچھے رہ جائیں گے، اور زرداری صاحب ظاہر ہے جب 2 اسمبلیاں پنجاب اسمبلی، بلوچستان اسمبلی، قومی اسمبلی اگر چلی جاتی ہے تو پھر سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی تو پھر معمولی بات ہے، بلوچستان اسمبلی بھی جائے گی، تو اس لیے زرداری صاحب شاید اس طرف نہ بچا نہ سکیں۔ تو اندر کی خبر یہی ہے کہ معاملات جا رہے ہیں جی عام انتخابات کی طرف، اور عام انتخابات اب دیکھنا یہ ہے کہ کس تاریخ کو ہوتے ہیں، کیونکہ قومی اسمبلی اگر تحلیل ہوتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے 2-3 مرحلوں میں ہو جائیں، لیکن یہ دونوں طرح کی پاسبلٹیز موجود ہیں۔ تو اس کے لیے دیکھتے رہیے، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، تازہ ترین اطلاعات، خبریں دیتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔